الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا فتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فأتيني به فأتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلم كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولد ويا صاحب حوزك أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتعبدني أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولد ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفة وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. ولما اشتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله فترك الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هذا
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الجسار. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الجسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادقا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويكون لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الجسار. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الجسار من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله قلنا أرض شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
پر محمد و آل محمد صلوات. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آواز بلند کر سکتا ہوں. مصائب کے امام حسن کی بارگاہ 3 سے 4 شعر. برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے ارے مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر ہے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر اور ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے زینب ہے بال کھولے ارے امت ہے تیر تولے زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے ارے پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا ارے زینب پکاری بھائی
آخر کی ہچکیوں میں شبر نے روک چومے آخر کی ہچکیوں شبر نے روک چومے شبیر کا گلا اور بازو بڑی بہن کے شبیر کا گلا بازو بڑی بہن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے چند اشعار ہیں نبی محمد رضوی اور سچے بھائی کے امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے چند اشعار درود پڑھتے ہیں. یہ بھی درخواست ہے کہ کچھ لوگوں کو آگے اگر آ جائیں آپ لوگ تشریف لیں آگے کچھ لوگ آ رہے ہیں آگے آگے چلے توڑ دے کہیں دم سانس نانے جانے میں توڑ دے کہیں دم سانس آنے جانے میں حضور دیر ہے کتنی اب اور آنے میں توڑ دے کہیں دم سان آنے جانے میں ایک آپ ہی ہے سہارا ایک آپ ہی ہے امید ہمارا اور بھلا کون ہے زمانے میں ایک آپ ہی ہے سہارا ایک آپ ہی ہے امید ہمارا اور بھلا کون ہے زمانے میں. درود پڑے گا اللہ کو والے 28 سفر سے ہم قریب ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے تو بہت بات ہوتی ہے اکثر صلح حسن کی اور صلح حدیبیہ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سچے بھائی کے چند اشعار ہیں جو پڑھنا چاہتا ہوں. درود پڑھے گا اور بہت والا جو ہے حدیبیہ میں وہ صلح حسن میں ہے جو ہے حدیبیہ میں وہ صلح حسن میں ہے
کافر کا سر اتار لیا جس نے تن سے ہے، کافر کا سر اتار لیا جس نے تن سے ہے، اور مدت کے بعد کفر کو صبت رسول نے پھر سے دیا جواب اسی باک پن سے ہے، جو ہے حدیبیہ میں وہ صلح حسن میں ہے، اور زیر کسا سجی ہے جو محفل یہ نور کی، زیر کسا سجی ہے جو محفل یہ نور کی، یہ ساری کائنات اسی انجمن سے ہے، جو ہے حدیبیہ میں وہ صلح حسن سے ہے، اور یہ تار تار جو ہے بدن پر حسین کے، یہ تار تار جو ہے بدن پر حسین کے، زینت نبی کے دی کی اسی پیرہن سے ہے، زینت نبی کے دی کی اسی پیرہن سے ہے، جو ہے حدیبیہ میں وہ صلح حسن میں ہے، کافر کا سر اتار لیا جس نے تن سے ہے۔ درود پڑے گا محمد آپ لوگوں سے درخواست ہے تمام لوگوں سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے ہوتے جائیے۔ جب تم مسجد سجدہ ہو تو عادت کیا تھا، حضرت علی اپنے چھوٹے سے تھے، دشمن نے ان کو نہ پانی دیا نہ ان کے بابا کو نہ ان کی ماں کو، سارے کربلا والے پیاسے سے پھر رونے کو دل چاہتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹے پالن دین کا گارا کس نے، جناب علی سبھی سے مجو، بولو بولو دل خیبر کو پچھاڑا کس نے۔
دن ڈھل گیا تو شام غریباں کے ساتھ دن ڈھل گیا تو شام غریباں کے ساتھ بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئے درد و الم کا مرکز کیا بتائیں تمہیں کیا لے آباد کیا بتائیں تمہیں کیا لے آباد مختصر یہ ہے کہ خالق سے میرا کیا بتائیں صاحب جود و کرم پیشوا خاک بھیجتے ہیں تو خاک شفا کیا بتائیں تمہیں کیا آل آباد پھر سے پوچھے کوئی فیضان حسین کیسی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دے کیا بتائیں تمہیں کیا لے آباد یہ فرشتوں کی عبادت ہے کوئی کھیل نہیں آ کے شبیر کا جھولا جو جھولا دے تمہیں کیا لے آباد
سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سہ دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، سم کا جروع پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال سے امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، حال سے امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، راحت میں فرق کٹ کر کلیجہ تش کے اندر نکل پڑا، کٹ کر کلیجہ تش کے اندر نکل پڑا، دوڑی جناب زینب پہ قصب رہنما، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مصطفیٰ، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دوا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، آئے حسین اتنے میں چشم اشک با، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں سفر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یادگار، میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یادگار، مجھے سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا، تم دو گے ہم کو غسل کفن جب مریں گے، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجو قاتل سرحانے ہوئے گیا خنجر ستار، قاتل سرحانے ہوئے گیا خنجر ستار، صبر تو بعد مرگ بھی راستے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، برپا کا اہل بیت پیامبر میں شور بہنے پچھاڑ خاک بکھاتی تھی کر کے، چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، دل اب ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت، بابا جی ہم سے چھوٹ گیا وہ مصیبت، بابا جی ہم سے چھوٹ گیا وہ مصیبت، تابوت پر جو تیر لگے آ کے ناگہاں، آمادہ نبرد ہوئے شاہ انسجا، آئی ندائے غیب کے یا شاہد و جہاں، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسط، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسط، جو بشم اس عالم سے پیامبر کی قبر ہے، اے شیر
ہوا صلوات پڑھتے ہوئے آگے ہو جائیے. دیگر بلندتر صلوات. تمام ارواح مومنات مسلمین و مسلمات کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، تمام شہداء اور رفیقان کربلا کے لیے، اور جو آپ متعلقین ہیں ان سب کے لیے، اور خاص طور پر بانی مجلس کے بزرگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات الله. نام سے اللہ کے جو بےحد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. سورہ سجدہ کی آیت ہے، اس کو ہمارے بصرین آیت امامت کہتے ہیں. امامت کے موضوع ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے زیادہ اختلافی موضوع جو ہے مسلمانوں میں شروع سے وہ امامت و خلافت کا، کہ سرداری، امامت یا رسول اللہ کی خلافت. دیکھیے کہ خلافت امامت ایک ہی. اگر آپ رسول اللہ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ خلافت ہے، اللہ کے حوالے سے دیکھیں یہ خلافت ہے، ادھر سے دیکھیں تو یہ خلافت ہے، ادھر سے دیکھیں تو امامت ہے. امت کے آگے ہیں اس لیے امام ہے، اور اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول کے خلیفہ ہیں اس لیے خلیفہ ہیں. شخصیت ایک ہی ہے، زاویے مختلف ہیں. جیسے میں کسی کا بیٹا ہوں اور کسی کا باپ ہوں. باپ کی نظر دیکھا جائے تو میں بیٹا ہوں، بیٹے کی نظر دیکھا جائے تو میں باپ ہوں. شخصیت تو ایک ہی ہے نا.
اتنا میں خلافت کی وہی ہے، وہی امامت. خلافت اللہ کی ہے، خلافت رسول کی ہے، امت کی امامت. صلوات اللہ علیہ. تو یہ موضوع سب سے زیادہ مشکل موضوع مانا جاتا ہے علم کلام، امامت کا موضوع، خلافت کا موضوع. سب زیادہ اسی میں لکھا گیا، جتنا اس میں لکھا گیا ہے کسی موضوع میں لکھا گیا ہی نہیں. ساری امت کا اختلاف کسی اصل بیسک اختلاف جو ہے وہ یہی ہے. امامت کا موضوع ہے بیسک اختلاف اسی بنے کہ امام کون بنے گا، کیسے بنے گا، کون بنائے گا، کیا صفات ہوں گی، کیسا ہوگا، کون ہوگا. اسی پر ساری بحث کا دار مدار ہے. سارے اختلافات اسی پر ہیں اور اتنا لکھا گیا ہے، اتنا لکھا گیا ہے کہ حد انتہا نہیں اس موضوع. کوئی بھی صاحب قلم جو ہے، جو تفسیر کا عالم ہو یا علم کلام کا عالم ہو یا دین کا عالم، اس نے اس کا قلم ضرور ہے. اتنا لکھا ہے اور پھر آج تک اس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر، صرف اسی ایک آیت کے اندر امامت کے تمام مسائل کو بیان کر دیا ہے. آپ جتنے سوال امامت سے کریں گے میں اسی آیت کو دیکھوں گا. میں حاضر ہوں، ادنا طالب ہوں، اسی امامت اسی آیت میں نہیں پڑھوں گا. اسی آیت پر تمام امامت کے جتنے بھی موضوعات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں، سب کا جواب اسی آیت میں موجود ہے. یہ عجیب بات یہ ہے کہ آیت کے گنے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ 12 ہیں. آیات امامت کی اور گنے ہوئے الفاظ 12 اور 12 الفاظ کے اندر ساری امامت کی حقیقت کو بیان کرتی ہے. کیا پتا تو عورت نے کہا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے اللہ فرمایا اور ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام مقرر کیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام مقرر کیا. کیوں مقرر کیا؟ کیوں مقرر کیا؟ صرف دو یہدون بِأَمْرِنَا، کہ وہ ہدایت کریں مگر ہمارے حکم کے ساتھ. دیکھیں ہدایت میں بھی کر رہا ہوں، جو دین پہ بول رہا ہے، جو دین میں لکھ رہا ہے، کسی مسئلہ کا ہو بغیر اپنے مخود ہدایت ہی کر رہا ہے. یہی کر رہا میں ہدایت کر رہا ہوں. کوئی بھی ہو کسی مسئلہ کا ہو جب دین پہ بول رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت کر رہا ہوں. سب ہدایت کر رہے ہیں، صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی. ہدایت سب کر رہے ہیں اپنے بطور دعویٰ، مگر یہاں فقط یہ نہیں کہا کہ امام بولتا ہے جو ہدایت کرتا ہے، یہ فقط نہیں کہا. یہاں کا یہدون بِأَمْرِنَا، ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے ساتھ، یعنی ہمارا حکم ان کو ملتا رہتا ہے اور وہ ہدایت کرتے رہتے ہیں. میرے چھٹے امام تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کا، تو وہ تفسیر چھوڑیے. تو ایک تفسیر بیان کیا آپ نے قرآن کا مسجد نبوی کے اندر، اس وقت پڑھا ہوگا. اس نے کہا فضل رسول یہ تفسیر آپ نے بیان کی ہے، یہ آپ کا اپنا تخیل ہے، آپ کی اپنی ریسرچ ہے. اسے مجھے آپ کا چہرہ اسے تو سرخ ہو گیا. اسے صاحب چہرہ سرخ کیا لگا بیٹھے بیٹھے سنبھل کے بیٹھے. فرمایا ہم آل محمد کوئی لفظ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، کوئی لفظ بھی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے. اسے پوچھا پھر آپ کیسے بیان کرتے ہیں، آپ کا سوچ نالج کیا ہے؟ عجیب جواب دیا. فرمایا امام نے ہم قلب رسول پر نگاہ رکھتے ہیں، ہم قلب رسول پر نگاہ رکھتے ہیں. جو قلب رسول پر وارد ہوتا جاتا ہے ہم اسے پڑھتے جاتے ہیں اور بیان کرتے جاتے ہیں. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی خود بھی سمجھ نہیں آئی، سچی بات کہ قلب رسول کو مطالعہ کرتے ہیں، جو قلب رسول کو اترتا جاتا ہے وارد ہوتا جاتا ہے اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور اس کو بیان کرتے جاتے ہیں. سنیے حدیث میں نے پڑھ نہیں پڑھا، سمجھ نہیں آئی. یہ میں I can't able to understand کہ کیا اس کا مطلب.
پھر میں ٹی وی پہ جاتا ہوں، بہت پروگرام ٹی وی پہ ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پروگرام میں گیا ٹی وی کہ تھوڑا وقت سے میں پہلے پہنچ ٹائم میں ٹیبی وضع ہوتا ہے تو اس میں ہمیں پہلے مالی لے کے جانا پڑتا ہے کہ پروگرام ہو جائے تو جیب میں ہو جائے تو ہم مالی لے کے جاتے ہیں. تو بعض اوقات ٹریفک نہیں ہوتا ہے، جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو پروڈیوسر نے مجھ سے کہا کہ آج وہ وقت ہے، مجھے لوگ اور نہیں آئے ہیں، آپ آگے ہیں. چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سسٹم کیا ہوتا ہے ہمارے ٹی وی کا. اچھی بات ہے دکھائیں. وہ مجھے بڑے کمرے میں لے گیا. ایک نیوز کاسٹر جو تھا وہ نیوز پڑھ رہا تھا، نوجوان سے لڑکا بیٹھا. اچھا میں بڑا حیران ہوتا تھا، نیوز کاسٹر ہے 20 سال 22 سال کے لڑکے ہوتے ہیں، وہی ایسے پڑھتے ہیں خبریں کو ایسا روانی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں. میں سوچا تھا کہ یہ کیسے ان کا اتنا حافظہ ہوتا ہے کہ اس سے پڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو اتنا حافظہ نہیں ہے ہمارا. یہ لڑکے ہیں جوان میں اتنا حافظہ ہے، اتنا اسٹرانگ کمال. خیر بہرحال میں ایک لڑکا جوان خوبصورت سا بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا خبریں، اور میں ادھر سے آیا، ادھر سے سائڈ سے جاتے ہوئے تو میں دیکھا وہ بڑا پڑھ رہا ہے. کافی لڑکا یار ہمارے جو ایسا پڑھ رہا ہے. تو اس کو مجھے کہا کہ ادھر سے پیچھے ادھر سے. اب میں اس کے پیچھے آ گیا، اس کے پیچھے آ گیا پیچھے. اب جو پیچھے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سامنے اس کے پردہ لگا ہوا تھا، ٹی وی رکھا ہوتا ہے ٹی وی، اور پھر ایک لائن چل رہی تھی، پٹی چل رہی تھی لکھی ہوئی بڑے بڑے حروف کے اندر. وہ اصل میں اس پٹی کو پڑھ رہا تھا. میں ماتا نے زمانی کہاں چل رہا ہے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ نظر آتی نہیں، وہ خبریں پڑھتا ہے تو وہ پٹی نظر نہیں آتی، وہ ادھر رکھی ہوئی ہے اور خبریں ادھر سے آ رہا ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، پٹی ادھر وہ ادھر دیکھ کے پڑھ رہا ہے. وہ اصل میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا تھا، وہ تو پٹی پڑھتا جا رہا ہے، پٹی چل جا رہی ہے. میں بولتا ہے میں تو اس سے پہلے اسے نہیں معلوم کہ یہ چکر دوسرا ہے. چکر تو یہ پٹی ہے جو یہ پڑھ رہی ہے، اس کو پڑھ رہا ہے. وہ میں اب مجھے پتا چلا کہ یہ معلوم سارا یہ ہے. ارے یہ تو میں دیکھ لیا، یہ آپ مجھے کھل گیا کہ یہ کوئی ان کی ذہانت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی یاد دہانی کی بات نہیں ہے، یادداشت کی بات نہیں ہے، یہ پڑھنے کا کمال ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اب میں سمجھا اس حدیث کو امام نے بنایا ہماری نگاہ تو قلب رسول پر رہتی ہے. جو قلب رسول پر وارد ہوتا جاتا ہے ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں، بیان کرتے جاتے ہیں. اب اس کا میرا مطلب یہ نہیں ہے بالکل سمجھے نا سمجھے گا کہ معاذ اللہ کوئی ایسی ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں کے اوپر اور وہ ٹی وی کو پڑھ رہے ہیں. میں مطلب میرا کہہ کہ جب ہم یہ سسٹم بنا سکتے ہیں، جب ہم یہ سسٹم بنا سکتے ہیں تو نیوز کافی کو گھر سے آنے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا خبریں آئیں گی. پڑھی ہوئی مجھے کوئی خبر نہیں تھا. تو ابھی آیا تھا وہ سارے پڑھنا شروع ہو گیا، اپنی آئی پڑھی ہوئی پڑھا شروع کر دیا. جب ہم یہ سسٹم بنا سکتے ہیں اس سائنس کے زمانے میں کہ ایک نیوز کاسٹر آتا ہے، وہ پڑھتا جاتا ہے، وہ جو پردے پہ آ رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے، تو کیا روحانی طور پر اللہ سے سسٹم بنا سکتا کہ قلب رسول پر الفاظ وارد ہوتے ہیں اور امام اس کو دیکھتا ہے. تو یہ معنی ہے کہ یہدون بامرنا، کہ امام وہ ہوتے ہیں، ہم نے امام مقرر کیا لوگوں کو، یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو بتاتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں. یہ فرق جتنے بھی اور امام ہیں دعویٰ کرتے ہیں امامت کا، جتنے بھی ہیں وہ ان میں سے ایک آج تک نہیں کہہ سکتا. امام کے دعوے دار سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، آج تک ایک امام یہ نہیں کہہ سکا کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ کے امر سے بول رہا ہوں. یہ کہا تو صرف اہل بیت نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں قلب رسول کو پڑھ کر جاتے ہیں. صلوات محمد تھوڑی رحمت اگر فرمایا آپ لوگ تو یہ رحمت لوگوں کو نہیں ہوگی. پہلے سے کرنا چاہیے کہ لوگ آئیں تو مجھے خراب نہیں ہوتی. تو یہدون بامرنا امامت کی جو پہچان قرآن نے بتائی، اور یہ وہ پہچان ہے کہ جو کوئی نہیں کہہ سکا. امام کے نام تو بہت ہیں، سینکڑوں امام ملیں گے آپ کو، آپ پڑھیں گے مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں کی ہسٹری، فلاں امام فلاں امام فلاں امام فلاں امام،
تو کسی امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے بھی، حتیٰ کہ سب سے بڑے امام جو تفسیر کے مانے جاتے ہیں نا، وہ امام فخر الدین رازی مانے جاتے ہیں، اہل سنت فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اتنی بڑی تفسیر ہے کہ آج کا ترجمہ ہی ہوئی ہے، اور مجھے موقع ملا ہے کہ اس کو میں نے پڑھا ہے، مجھے بہت شوق ہوتا تفسیر کے پڑھنے، تو اس کا بہت بڑا ماسٹر مائنڈ آتی ہے، زبردست مائنڈ آتی ہے، بال کی کھال نکالتا ہے، بال کی کھال نکالتا ہے، سوال نکالتا ہے پھر جواب، سوال نکالتا ہے جواب، شبہ پیدا کرتا ہے پھر ظاہر کرتا ہے، یہ ہر آیت میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد یہ اطلاع کاٹتا ہے، پھر کاٹ میں کہتا ہے یہ ہے بات، ایک کے بعد ایک دلیل پیش کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد 25-30 صفحات ایک آیت پہ لکھنے کے بعد آپ دیکھیے کمال کی بات، 25-30 صفحات لکھی اس نے ایک آیت میں کتنے دلائل لکھے، کو کاٹا، دلیل ایک کے بعد ایک دلیل، یہ کیا، یہ وہ حدیث پیش کی، کھڑا آیا کھڑا، سب کچھ کرنے کے بعد نتیجہ نکالا، اور کیجیے گا نتیجہ کر کے اصل معنی آیت کی یہ ہے، میرے خیال میں اس کے آیت کا مطلب یہ ہے، جس نے یہ کہا ہے اس لیے غلط کہا ہے، جس نے وہ کہا ہے اس لیے غلط کہا ہے، جس نے یہ کہا ہے اس لیے غلط کہا ہے، میں جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اس لیے صحیح کہا ہے، اس لیے صحیح کہا ہے، اس لیے صحیح کہا ہے، یوں کر کے وہ بیان کرتا ہے اور آخر میں نتیجہ نکالتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے یہ سب نکالنے کے بعد آخر میں کیا لکھتا ہے، ہر آیت کے بعد لکھتا ہے تفسیر کے بعد، لکھنے کے بعد یہ مطلب ہے آیت کا، آخر میں لکھتا ہے واللہ اعلم بالصواب، یہ مطلب میں نے لکھ لیا، مگر حقیقت مطلب ہے کیا وہ اللہ ہی بہتر ہے، بات تو ختم، یہ لائٹ جو آخر میں کہہ دیا، مطلب وہ خود یقین نہیں ہے، مطلب اس کو خود یقین نہیں ہے کہ آج کا مطلب یہ ہے، یا وہ لکھ دیا میں نے، لکھنے کے بعد زبردست لکھتا ہے، ان کا قلم تو لاجواب قلم ہے، یہ تلوار ایسے چلی ہے جو کا قلم چلتا ہے، لیکن آخر میں ہر آگے اس نے خود ہی ہتھیار ڈال دی، کہہ دیا ہر جتنی بھی آتے ہیں سب کے آخر میں یہ لکھا کہ واللہ اعلم بالصواب، بس یہ تو میں لکھ دیا جو میں جانتا تھا، اب حقیقت ہے کیا وہ اللہ کے جانتا ہے، تو بات کیا ہوئی، جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ حقیقت اللہ جانتا ہے تو مجھے معلوم کیا میں کیسے یقین کروں کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، کیونکہ وہ جو ہدایت کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی عقل سے کر رہا ہے، اس سے یقین نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سمجھا تھا یہ ہے، واقعہ اللہ جاتا ہے، ہمارے امام نے یہ نہیں کہا، ہمارے امام نے کسی تفسیر کے بعد یہ نہیں کہا کہ واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ وہ تو وہی بتا رہے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے، صلوات محمد امر جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ، پھر اسے معلوم ہوا کہ امام کا کام ہدایت کرنا، امام وہ ہے جو ہدایت کرے، ہدایت کرنا امام کا کام، ہدایت کون کرتا ہے، ہدایت کے لیے بیسک ضرورت اس چیز کی، بیسک ہدایت کے لیے بیسک ضرورت ہے علم کی، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، اب مجھے ہدایت چاہیے، میں ایئرپورٹ جانا ہے، وہ بتا سکتا مجھے ایئرپورٹ جانا، جس کو علم ہو، جس کو پتا ہو ایئرپورٹ آیا ہے آپ کے پاس آلہ آیا، فرض کریے وہ آلہ نہ ہو، فرض کریے تھوڑے کے لیے، اور میں کسی کو مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، مجھے بتائیے کہ ایئرپورٹ کیسے جاؤں، تو اب آپ میں سے کون رہ سکتا ہے، وہ رہتا ہے جس کو ایئرپورٹ کا راستہ یہاں سے معلوم ہو، بتا ہے نا، اس کے علاوہ معلوم ہدایت کے لیے پہلی شرط ہے علم، ہدایت کے لیے پہلی شرط ہے علم، کہ علم ہو تو ہدایت کرے، وہ نا یہ پہلی شرط، علم ہوگا تو ہدایت کرے گا، اگر علم نہیں ہدایت کرے گا، تو ہمارا پہلی شرط ہے علم، اس لیے حضور ہمارا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، آپ یہ نہیں دولت کا شہر ہوں، آپ نے کہا تخت و تاج کا شہر ہوں، آپ نے کہا خزانوں کا شہر ہوں، آپ نے کہا فوجوں کا شہر ہوں، لشکروں کا نہیں، جو ہدایت کا کام ہے نا، خطبات نہیں کر رہی ہیں، امام کا کام خطبات نہیں ہے، امام کا کام تو ہدایت ہے، امام ہدایت نہیں چاہیے علم، یہ حضور میں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور اس کا بھائی یہاں بات سمجھ نہیں، اس کے بعد کہا وہ علی الباب، اور اس کا دروازہ علی، اچھا حاجی صاحب علی ہوئی، ابھی علی پوری نہیں ہوئی، یہ جب سمجھا ابھی آگے نہیں ہوئی، ابھی آگے پوری ہوئی، آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں،
وہ علی الباب وہاں علی اس کا دروازہ ہے. اس بار فرمایا نہیں تمہیں صحیح کہیں پوری ہے کہ جس کو وہ علم چاہیے، فرماتے ہیں جس کو وہ علم چاہیے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، فلیات من بابہا، وہ دروازے سے آ کر جس کو وہ علم چاہیے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، فلیات من بابہا، وہ دروازے سے آئے، اس دروازے سے. یہاں سے وہ علم ملے گا. معلوم جتنے اور دعوے امامت کے کرنے والے ہیں ان سے جو وہ علم ملے گا جو انہوں نے حاصل کیا ہے، اس دروازے سے وہ علم ملے گا جو اللہ نے رسول کو عطا فرمایا. صلوات بر محمد و علیہ. ان سے وہ علم ملے گا، گارنٹی رسول کی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں یہ. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جس کو وہ علم چاہیے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، فلیات من بابہا، وہ اس دروازے سے آئے، یہیں سے ملے گا. یہ فرماتے ہیں جناب امام حسن مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ. میں تو مشرق میں چلے جاؤ، تم مغرب میں چلے جاؤ، تم شمال میں چلے جاؤ، تم جنوب میں چلے جاؤ، وہ علم جو حقیقت پر مبنی ہے، جو سچا علم ہے، وہ کہیں بھی نہیں ملے گا. پھر آپ نے سیرے میں ہاتھ ہے یہاں ہے وہ علم حقیقی ہے ہمارے پاس، کہیں نہیں ملے گا سوائے یہاں ہمارے پاس. انہوں نے کہہ دیا اس کو وہ علم چاہیے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، فلیات من بابہا، میرے دروازے سے علی سے پاس سے آئے. اور یہ علی یہ سلسلہ امامت کا جو ہے علی کے بعد امام حسن کے پاس آتا ہے. یہ بھی امام حضور نے، میں دعوے سے کہتا ہوں، حالانکہ دعوی کرنا چاہیے بری بات نہیں، مگر پھر بھی دعوے سے کہتا ہوں، آپ تمام لٹریچر پڑھ جائیے، تمام لٹریچر اہل سنت کسی، اور میں نے ٹی وی بھی بات کہی، حضور نے کسی کو بھی امام نہیں کہا. اہل سنت میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت میں کسی کا نام لے کر حضور نے امام نہیں کہا. کسی کا نام دعوے سے کہتا ہوں، یہ پوری تمام سنی لٹریچر پڑھ جائیے، کسی کا نام لے کر حضور نے کہا کہ یہ امام ہے، سوائے دو آدمی. سنی لٹریچر صرف دو آدمی. ترمذی شریف حضور بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، مجھے نہیں پڑھتا ہوں، دروازہ کھلا، حضور کے گھر کا دو بچے نکلے، ایک کی عمر 4 سال کی، ایک کی عمر 5 سال کی، لمبے کرتے پہنے ہوئے نکلے. اور جیسے لانا کو دیکھا ممبر پر تو وہ چلے لانا کی طرف، لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے تو بڑے نواسے کا پیر الجھا اور وہ گرا. حضور ممبر بیٹھے گا، لیکن بہت اہم بات ہے، حضور ممبر بیٹھے. ممبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ قاری رسالت انجام دے رہے ہیں. ممبر بیٹھے کیا مطلب؟ جو حضور ممبر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آفیشل چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قاری رسالت انجام دے رہے ہیں. ممبر آدمی ہے نا، ممبر رسول، یعنی یہ تو آفیشل چیئر ہے نا حضور کی. ہم تو اس لیے بیٹھتے ہیں اس پر کہ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو حضور کرتے تھے، اس لیے ممبر بیٹھے گا. آپ پاس کام تو وہی کرتے ہیں نا، مگر کام کیا ہے تو حضور ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے. تو جیسے ہی چھوٹا بڑا نواسا گرا، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، خود دوڑتے ہوئے دونوں نواسوں کو گود بٹھایا اور لے کر آئے اور لا کے ممبر میں بٹھایا. ایک گود میں حسن مصطفیٰ کو بٹھایا، ایک گود میں امام حسین کو بٹھایا. دونوں کا منہ پبلک کی طرف کیا، گود لڑا اسلام. اب پہلی بات تو یہ، ہاں پھر بتایا ہما امامان، یہ حدیث کسی کا طریقہ ہے، اکابر صحابہ نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا میں دعوے سے کہا دکھا دے مجھے گریبان کر دکھا دیا. حضور نے کہا کہ یہ امام، ان دو کے لیے کہا ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں. ہما امامان، قاما اور قعدا، یہ کھڑے ہو کے لڑے تو بھی امام ہے، شروع کر کے بیٹھ جائیں تو بھی امام. ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، کیا سارا انجام دے رہے تھے، اس کو چھوڑ دیا
اور بچوں کو اٹھایا اور پھر سب خطبہ بھی چھوڑ دیا، پھر تعارف کرایا امام حسن حسین۔ اگر یہ امام حسن حسین کو اٹھانا، ان کو بٹھانا، ان کا تعارف کرانا رسالت کار رسالت میں شریک نہ ہوتا، رسول کا کام نہ ہوتا، تو کیسے خطبہ توڑتے ان کے لیے، کیسے ان کو بٹھاتے، کیسے سارا خطبہ چھوڑ کر ان کا تعارف کراتے؟ معلوم یہ لوگ، یہ کام رسول کا تھا اور یہ لوگ شریک کار رسالت تھے۔ اس لیے خطبہ توڑا اور یہ کہا کہ ہما امامان، کسی کے لیے نہیں کہا خدا کی قسم، صرف دو آدمیوں نے کہا ہے، ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں۔ اس طرح کہا کہ پہچانتا نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، ہما امام، یہ دونوں بچے نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیے، کیا ایک کی عمر 4 سال، ایک کی عمر 5 سال، غور کیجیے، اور 4-5 سال میں یہ نہیں کہہ رہے کہ امام ہوں گے، ہما امامان، یہ امام ہیں، یعنی امام 4 سال میں بھی امام ہوتا ہے۔ آپ نبی 40 سال تک نبی نہیں ہوتا، حضور بتا رہے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ 4 سال میں امام ہوتا ہے۔ یہ ہما امامان، یہ امام ہے، قاما اور قال، چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے۔ اب آج اعتراض ہوتا ہے سورہ حشر کو، میں کہتا ہوں تو یہ اعتراض سورہ حشر کا تھوڑا ہی ہے، یہ تو حضور پہ اعتراض ہے۔ جو حضور نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہو کے جنگ کرے تو بھی امام ہے اور بیٹھ جائے سلو پہ تو بھی امام، تو حضور نے کہہ دیا۔ تو اگر نہ سلو کرتے تو حضور کا قول غلط ہو جاتا، تو حضور نے ایک حدیث کو واضح شریف کے اندر صاف بتا رہا کہ میرا یہ نماز سلو کرے گا، 2 مسلمانوں کی 2 مسلمان گروہوں میں سلو کرے گا، بولیزی کو بند کرائے گا، یہ بھی ہمارا یہ بولی ہاں جی بعض نام کے ساتھ۔ تو اگر نہ کرتے سلو تو رسول خدا کا قول رسول کتنے حدیث کے حضور کو عید کا موقع آیا، عید کا موقع آیا تو عید کا نماز جو ہوتی ہے نا وہ شہر کے باہر ہوتی ہے۔ عید کی نماز جو ہوتی ہے ہونی چاہیے، اب بھی ہونی چاہیے شہر کے باہر۔ اب تو کوئی شہر بہت بڑا ہو گیا لہٰذا مسئلہ کے اندر، ورنہ اصل جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ شہر کے باہر جا کے واقع۔ تو حضور سارا شہر جا رہا ہے شہر کے باہر نماز پڑھنے کے لیے، حضور بھی نکلے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ 2 نمازیں ساتھ ہیں، نوازوں نے دیکھا کہ بچے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑے بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، ہم پہلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کیا یہ جبکہ حاکم ہیں عرب کے مگر سواری نہیں، وہ پہلے جا رہے ہیں اور دوسرے بچے پکڑے ہیں۔ بچوں نے کہا نانا یہ بچوں یہ جا رہے ہیں تو سواریوں میں جا رہے ہیں، ہم تو ہمارے پاس کوئی سواری نہیں۔ تو ایک نوازے کو ایک کرنے بڑھایا، دوسرے نوازے کو دوسرے کرنے بڑھایا۔ اب پہلے کی طرح میں نے 50-60 دفعہ نماز پڑھائی، مگر میں کبھی بڑا نہیں کروں گا کہ اپنے نوازے کو کندھے بڑھا کے جاؤں عید نماز کی نماز پڑھانے کے لیے، مگر رسول کو لے جاؤ ایک کندھے پر ایک نمازہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کندھے پر نمازہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب بچوں کے وہ دیکھیے بچپنا کہ نانا جتنے اور سوال بچے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں لگامے ہیں، ان کے ہاتھ میں لگامے ہیں، ہمارے ہاتھ میں لگامے نہیں، یہ کیسی سواری ہے ہماری؟ تو آپ نے ایک ضرورت جو تھی وہ ایک بیٹ کرا سکتے ہیں، دوسری ضرورت جو تھی دوسرے لگا دی، یہ دوائی لگامے اسے کھیل بچے دبائیں کھیلنے لگے، بیٹھے قریب ان کے دادا تھے نسیم الولی صاحب، وہ کہتے ہیں نوکر شیر کہتے ہیں اب بچے بیٹھے ہوئے لگامے ان کے ہاتھوں میں، وہ کہتے ہیں کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دو، کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دو، چاہا جدھر کو باغ رسالت کی منہ۔ کیا جی کمال کر دیتے، کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دو اور چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ، اس شان سے لے کر۔ اور پھر اس کا آگے لکھا یہ ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں
جب پہنچے نہیں گیا تو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو انہوں نے دوائی دیکھ کر امام حسن امام حسین سے کہا کتنی اچھی سواری ہے تمہاری, کتنی اعلیٰ سواری ہے تمہاری. تو کہا حضور نے یہ مت دیکھو کہ سواری کیسی ہے, یہ دیکھو سوار کیسے ہیں. اب جو اتنا پیارا نواسا ہوا, آپ سوچیے اتنا عزیز نواسا ہو, کون کرے گا بھائی. میں میرے نواسے ہیں, نواسیاں ہیں, میرے پوتے ہیں, پوتیاں ہیں میرے, میں نے کبھی آج تک کندھے پہ نہیں اٹھایا ہوں کہ میرے بال کھینچنے کے لیے, لیکن دیکھیے رسول اور روایت میں آ گیا تو ساری پبلک نے دیکھا. شریف میں آج اس کتاب میں آنے کا مطلب شاید سیاست میں اتنے آدمی نے دیکھا ہوگا, روایت آئی نہیں اتنا عزیز بھی ہو. کسی کو یہ مقام ملا, ساری امت میں کسی کو یہ مقام ملا کہ جس کے رسول نے خطبہ توڑا ہو, جس کو رسول نے کندھے میں بٹھایا ہو. ایسی سنت کے بعد ہمارے پاس تو بہت اور باتیں آگے آگے جوان جسا کے دودھ پلایا ہو, کندھوں میں بٹھایا ہو, سجدہ طویل کر دیا ہو. اتنی محبت کسی کا بات نہیں, اتنی محبت تھی امام حسن سے رسول خدا کو کہ ایک مرتبہ امام حسن آپ کے کندھے پر کھیل رہے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر چڑھتے تھے, کبھی سر پہ چڑھتے تھے. ایک عرب آیا جاہل اتفاق سے, اس حضور اکیلے تھے, تو اس نے دیکھا بچہ ہے, کبھی ادھر چڑھ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, سب خطرہ پھول رہا ہے, حضور بیٹھے دیکھتا رہا بہت آخر سے بتا دیو تو یا اللہ میرے بھی نواسے ہیں, میرے بھی پوتے ہیں, میرے بھی بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, میں تو کبھی کسی بیٹے کو اتنا پیار نہیں کیا. تو وہ اس طرح دیکھتے مجھے اس طرح کھیلے میرے ساتھ اتنا جو چاہے گئے, میں تو کبھی ایسا نہیں کیا. آپ نے کہا میں کیا کروں, تو اللہ کی رحمت سے مان, تو اپنی رحمت سے اللہ کی ماں محروم, تو اللہ کی رحمت سے محروم, یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ بچوں سے محبت اللہ کی رحمت ہے, تو اس رحمت سے محروم. تو اتنی محبت کہ وہ حیران ہو گئے, اور میں بھی حیران ہو گیا جب میری رات پڑھی ہے, کندھے بٹھا کے نماز پڑھنے گئے تو میں بھی حیران ہو گیا بہت. اتنی محبت, یہ انتہا ہے. عیدگاہ جا رہے ہیں اور بچوں کو کندھے بٹھائی جا رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے. علی کو دے دیتے, یہ آسان بات ہے, کہتے علی تم لے کے آؤ, باپ کا کام ہوتا ہے, مگر نہیں حضور خود لے کے جا رہے, کیوں لے کے جا رہے, علی موجود تھے, کیوں لے کے جا رہے, یہ دکھانا تھا مجھے کتنی محبت ہے. اب اتنی محبت جس دانا کو ہو, اگر وہ نوازا صرف ایک وصیت کرے, صرف ایک وصیت, کوئی دو تین نہیں, صرف ایک وصیت. جب زہر کھایا ہے اور تکلیف شروع ہوئی ہے تو فوراً کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ, میرے بھائی حسین کو بلاؤ, میرے بھائی حسین کو بلاؤ. آدھی رات کا فوراً آپ کو اٹھایا گیا, دیکھا آگے یہ تکلیف ہو رہی ہے, مجھے شدید درد اٹھ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کو کئی ہوئی جس میں 72 ٹکڑے آپ کے جگر کے نکلے, زہر ثابت ہو گیا, رنگ امام حسین تلوار نکالا. تو بھائی بتائیے آپ زہر کس لیے, بتائیے ابھی میں تو ہاتھ پکڑا, کہانی مجھے پتا ہے کہ بتاؤں گا نہیں بتاؤں. اس کے بعد وصیتی کری شروع کی. ابا تو حسین رونے لگے بے تحاشا, کہا صبرن صبرن یا ابا عبداللہ صبرن, یہ 72 ٹکڑے تم دیکھ رہے ہو, تم سمجھ تمہیں تو دل کے ٹکڑوں میں تو قتل ہوتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے. صبر 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 صبر. اور آخر میں ایک مسئلہ بہت طویل بات, آخر کا بس ایک پوچھا, بھائی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, کوئی آرزو ہو, تمنا ہو. آخری کے مرتے وقت آخری تمنا آدمی بتاتا ہے, جو اس کی آخری تمنا رہ گئی وہ بتاتا ہے کہ بھائی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. آخری کے نام نہیں بتاتے, یہ تمنا تو بتاؤ. کہا میری تمنا آخری یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نانا کے ساتھ دفن کر دیں. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے ایمانداری کی بات کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو تو حق ہے دفن ہونے کے, سینے پہ سونے والوں کو دفن نہیں حق نہیں. جو کندھوں میں بیٹھے ان کو حق نہیں ہے, جو گود میں پڑے ان کو حق نہیں ہے. بس میرا میں اس کے بعد کوئی جانتے تھے
کیونکہ جانتے تھے امت کا حال، تو کہا بھیا کوشش ضرور کرو، میری وصیت ہے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں نانا کے پاس دفن ہوں، لیکن اگر تلواریں نکل آئیں تو خبردار، پھر تلوار نکل، میری خاطر خون نہ بہانا کسی، پھر مجھے مسلمانوں کے آنکھ پاکستان میں جا کے دفن کر دیا۔ اللہ کیا دیکھیے آپ کا ہم کی کہا حق نہیں تھا، نانا کے پاس دفن ہونے کا حق نہیں تھا، نماز نہیں۔ آج دنیا کا قانون، اب بتائیے مجھے ایسا ہو کہ بھائی نواسا گیا کہ میں دادا کے قبر کے بعد دفن ہوں، نانا کے بعد دفن ہوں، کوئی قانون ہو سکتا؟ لیکن کہا نہیں، انجام یہ ہوا کہ جب تاریخ کے الفاظ ہیں، متفقہ تاریخ کے الفاظ ہیں، جب جنازہ حضور کی دے کر نکلا اور ارادہ کیا کہ جائیں حضور کے کیا کہتے ہیں قبر پر دفن کرنے کے لیے، اور جنازہ چلا حضور کے قبر کی طرف، تو لوگ آ گئے اور ایک بیوی آئی کھچر پہ بیٹھ کر، ابن عباس نے کہا یہ عجیب بیوی ہے، کبھی ہمارے خلاف منہ پہ بیٹھ کے آتی ہے، کبھی ہمارے خلاف کھچر پہ بیٹھ کے آتی ہے۔ اس نے کہا میں دفن نہیں ہوئی، تو ابھی بات ہی ہو رہی تھی امام بنی ہاشم نے تلوار نکالا، بنی ہاشم تلوار نکالا، کیسے دفن نہیں ہوئے؟ ہمارے بزرگ کی وصیت ہے اور نانا نواسے کو حق ہے کہ نانا کے پاس دفن، کس کی وجہ سے دفن نہیں ہوئے؟ وصیت ہے، تمنا ہے۔ جب بنی ہاشم نے تلواریں نکالی حسین نے سب کو روک دیا، سب سے پہلے ہاتھ میں تلوار نکالنے کا میرا ہے، تلواریں مت کرو، اس لیے کہ بھائی نے یہ بھی وصیت کی ہے ساتھ کہ اگر تلواریں نکلیں تو کسی کا خون نہ بہائے۔ ابھی حسین یہی کہہ رہے تھے، لوگوں ابھی حسین سمجھا رہے تھے بنی ہاشم میں، بنی ہاشم میں بھی تلواریں رکھ رہے تھے میدان کے اندر، کہ وہاں سے 3 برس اور 3 کتنے برسے؟ روایت کے الفاظ 72 تیر وہ تھے جو جنازے کے اوپر آ کے لگے، 72 تیر وہ تھے جنازے میں لگے، اور 7 تیر وہ تھے جو تابوت کو توڑتے ہوئے جس میں اثر میں جا کے لگا۔ کبھی سنا ہوگا آپ نے کوئی جنازہ گھر سے نکلا ہو پھر واپس جائے، گھر واپس جائے، کوئی جنازہ واپس نہیں جاتا، واپس کیوں گیا؟ واپس اس لیے گیا کہ جنازے جسم میں تیر لگے ہوئے تھے، ان تیروں کو نکالنے کے لیے جنازے کو گھر واپس لایا گیا۔ آئیے سلام کیجیے ان بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو جو جہاز کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تیروں کو نکال رہے ہیں، میرے امام حسن کے جسم سے جو جسم میں پیوست ہو چکے ہیں، ان تیروں کو نکال رہے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ شام کو قریب بن کے چلی ہے، شام کو قریب بن کے چلی ہے، شام کو قریب بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قریب بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری، شام کو قریب بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قریب بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قریب بن کے چلی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کان بٹھائے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے، نہ ہے سواری نہ ہے ہماری، شام کو قریب بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو
کو صدقہ بھائی فکر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے، بیٹوں کو صدقہ بھائی فکر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے، چھوڑ کے تنہا لاش کو اسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، جس کی کنی سے نکلی نہ باہر بلوے میں لائے اس کو ستمگر، جس کی کنی سے نکلی نہ باہر بلوے میں لائے اس کو ستمگر، ہائی غربت بنت علی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، سوچو منظر سرور رحمان بھائی وہ جس کا وارث قرآن، سوچو منظر سرور رحمان بھائی وہ جس کا وارث قرآن، کیسے وہ بی بی اشک بہاتی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا جوانان کو رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خوب ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستاں، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قصر ظالم کبھی قید خانہ کبھی نوکے نیزہ کبھی تازیانہ کبھی، کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر
प्रेम है के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए। जब चले थे मदीने से सब साथ थे औन जाफर थे अकबर थे आबास थे जा रही हूँ मदीने तो कोई नहीं अब मुसीबत फकत है बह के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए। कब्र खास से थी यूं मुखातिब भी तेरी शादी कुछ से तरह में हुई कोई से रे कभी फूल बाकी नहीं मर्द ले जाती तब रे हसन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए। कोई चादर न थी कैसी बेदाद थी हाथी होते हुए बिना आजाद थी कितनी मजबूर कर दी गई थी बहन अपने भाई के दफनो कफन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए काफिला जा रहा है वतन के लिए। हज़ारों दुआ मांगो कोई ऐसे यतीम न हो है जैसे सकीना यतीम हुई है शाम के जिंदान में जब सकीना को बाबा का सर मिला लिपटा के सर को सीने से बच्ची ने ये कहा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। किसको कहते हैं यतीमी ये सुना था मैंने आपके बाद ये एहसास हुआ है बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। आपके बाद यतीमी की सजा पाई है इतनी
تنہا کے سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسی قسمت میں دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی آنکھ میں رونا بھی سزا ہے بابا، کا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا، کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا، تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو، اب وہی بیٹی ہے زندان جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، اتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی، یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے، کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے، تیری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر، ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا، شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، مفضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، مفضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، مفضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، مفضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ایسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شب آ گیا ہے، مفضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، مفضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں، رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں کے پھونکے
کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں کے سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں پہ اب لے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو